عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم تیار کریں۔ پیج نمبر 12 پہ چلتے ہیں۔ ختم نبوت، ٹھیک ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا اور جگہ بعد دیگر کئی انبیاء آئے، کچھ کے پاس اپنی علیحدہ آسمانی کتابیں اور مستقل شریعتیں تھیں اور کچھ اپنے سے پہلے انبیاء کی کتابوں اور شریعتوں پر عمل پیرا تھے۔ یہ سلسلہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر ایک جامعہ اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو ایک کامل شریعت دی گئی۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ پر دین کی تکمیل ہوئی۔ آپ کی شریعت نے پہلے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ آپ کے بعد اب کسی قسم کا کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا جہاں تک مکمل ہوا۔ ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے عقیدہ ختم نبوت قرآن، حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے، دلائل دیجیے۔ پیج نمبر 12 اور 13 پر سوال چلتے ہیں۔ سوال جہاں شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور قیامت تک ہر قوم اور ہر دور کے انسانوں کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی رسالت عام ہے اور سب کے آپ کی تعلیم کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر دین مکمل کر دیا، آپ کی شریعت کامل ہے، آپ کی تعلیمات ہدایات کی مکمل ترین شکل ہیں، اس لیے آپ کسی دوسرے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اور یہ کتاب 1400 سال گزرنے کے باوجود اس شان سے محفوظ ہے کہ اس کے ایک حرف میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا۔ اس کتاب کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، کاغذ کے صفحات پر بھی، افاظ کے سینہ میں بھی۔ آپ کی تعلیمات اپنی صحیح شکل میں محفوظ ہیں جو تمام دنیا کے لیے ہدایات کا سرچشمہ ہے، اس لیے آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اب ہر طالب ہدایت پر لازم ہے کہ حضرت خاتم المرسلین پر ایمان لائے اور آپ کے ہی بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن حدیث اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ الاحزاب 40 ترجمہ نہیں ہے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ عربی زبان میں ختم کے معنی ہیں مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ تمام مفسرین نے اس آیت کریمہ میں خاتم کے معنی آخری نبی کے بیان کیے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے، جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی اور اینٹ میں ہوں۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اس بات پر اجتماع ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے خلاف جہاد کیا۔ ہمارا آخری سوال ہے، پیغام الہی کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر نازل کرنے کی حکمت قرآن آیات کی روشنی میں بیان کریں۔ پیج نمبر 8 اور 9 پر جہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے، کیونکہ انسان کی رہنمائی کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے۔ پیغام الہی کو نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر نازل کرنے کی حکمت درج ذیل آیت میں ملخص ہوں۔ ترجمہ سورۃ النحل 44۔ اور ہم نے آپ کی طرف ذکر قرآن نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح قاعدے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ حضور کو خود اپنی زندگی میں قرآن سنت پر مبنی ایک عملی مظاہرہ کرنا تھا، صرف یہی نہیں کہ آ کر پیغام سنا دیتے، بلکہ اس پیغام کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ پیغام الہی فرشتوں کے ذریعے بھی بھیجا جا سکتا تھا، مگر محض پیغام بھیجنے سے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس عظیم مقصد کی تکمیل و تعمیل کے لیے لازمی تھا کہ اس پیغام کو بنی نوع انسان ہی کا ایک فرد لے کر آئے، جو کہ انسان کامل ہونے کے باوجود بہرحال انسان و بشر ہو، اس کو مشکلات اور مجبوریوں کا اس طرح سامنا کرنا پڑتا ہو جس طرح اس کی امت کے کسی فرد کو، اور جو ساری دنیا کے سامنے ایک ایسی سوسائٹی کو بطور مثال رکھ دے جس کا اجتماعی نظام اس پیغام الہی کی منشا کی شرح ہو۔